بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ کا سماں اسی طرح جاری ہے اور روز بروز اس میں تیزی آ رہی ہے۔ ایران کی جانب سے 57ویں لہر جاری، وعدہ صادق کی، اور اسرائیل کا دعویٰ کہ اسے 2 بڑے اہم لوگ شہید کر دیے ایران کے۔ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے 19ویں روز میں جنگ جاری ہو چکی ہے، جس کو چند گھنٹوں میں ٹرمپ صاحب ختم کرنے کی بات کر رہے تھے یا ایران کو شکست دینے کی بات کر رہے تھے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ٹرمپ تنہا ہے۔ جنگ کو کنٹرول کون کر رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب جنگ ہو رہی ہے، جاری ہے، تو اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کس کی مرضی سے چلے گی، کس کی مرضی سے اس میں جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ مذاکرات نہیں، صرف انتقام، یہ پیغام آ گیا رہبر معظم یعنی جو مجتبیٰ خامنہئی ہے ان کا۔ اور اسرائیلی فوج لبنان میں داخل ہو گئی، طالبان سرنڈر کرنے کے لیے تیار، دورہ چین ٹرمپ نے ملتوی کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی جنگ جاری، تباہی ہو رہی ہے، اور روزانہ رات کو پہلے سے زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل چاہے، نہیں تو آپ کی مرضی۔ اگر سبسکرائب کریں گے، بیل کا بٹن دبائیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ ٹرمپ تنہا، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور پورا میڈیا کہہ رہا ہے، عالمی سطح پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے۔ کوئی بڑا ملک، جاپان ہو، جرمنی ہو، کوئی چین ہو، روس، کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ برطانیہ جیسا بھی ان کی بات نہیں مان رہا، بلکہ نیٹو فورسز بھی نہیں۔ اب وہ دھمکیوں پہ آ گئے، انہوں نے کہا نیٹو فورسز کا انجام پھر بہت برا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ کر گئے۔ لیکن جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب جنگ کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ تو ایران یہ کہتا ہے کہ کنٹرول ہم کریں گے، جنگ تم نے شروع کی، ہم نے جنگ نہیں کی، ہم اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لڑیں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک بڑے زوردار حملے میں یعنی ایران کی 2 بڑی اہم شخصیات کو ہلاک کر دیا، یعنی شہید کر دیا۔ تو اس میں یقیناً افسوسناک بات ہے، ابھی ایرانی حکومت نے اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اہم ترین لیڈر یعنی علی لاریجانی، جو ان کے سیکورٹی چیف کی خدمات انجام دے رہے تھے، اور جو پاسداران کے انقلاب کے پیرل جو ایک باڈی ہے جو امام خمینی نے بنائی تھی، وہ 2019 سے اس کے سربراہ تھے، اس کے چیف تھے، اور اس وقت جنگ میں ان کی بڑی اہم تھی، ساری حکمت عملی وہ بنا رہے تھے۔ انہیں ان کے فلیٹ میں ان کے صاحبزادے کے ساتھ اسرائیلی حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا، اس کی حکومت ایران کی جانب سے ابھی تک تردید یا تصدیق نہیں کی گئی، تاہم انٹرنیشنل میڈیا پر پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایران کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ غلام رضا سلمانی ہیں، معاف کیجیے، یہ ہیں وہ جو پاسدار انقلاب کی پیرل جو فورس بنائی تھی، اس کے یہ اہم آدمی۔ تو ان دونوں کو مار دیا گیا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور بڑے قابل آدمی تھے، اور اس وقت بھی حالت جنگ میں بھی وہ دنیا سے رابطے میں تھے، یعنی ہر مثبت کام کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن اس کی تصدیق یا جو تردید تو نہیں ہوئی، تاہم رہبر کا پیغام آ گیا
کہ مذاکرات نہیں، صرف انتقام، یعنی اس کے رد عمل میں آ گیا مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابنائے ہرمز میں مدد مانگ رہے ہیں نیٹو سے، وہ مدد مانگ رہے ہیں اس نیٹو سے جس کو کہتے تھے کہ اگر ہم ہٹ جائیں تو نیٹو کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے تمہاری حفاظت رہی، اتنے سال ہم کرتے رہے، بلکہ وہ جاپان اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہماری فورسز ہیں تو آپ لوگوں کی حفاظت ہے، ورنہ آپ لوگوں کی کوئی، یعنی جنوبی کوریا ہو یا وہ کہتے نہیں، کوئی آپ کی حیثیت نہیں، ہماری وجہ سے آپ کی عزت بچی۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ شروع تم نے کی ہے لیکن کنٹرول ہم کریں گے، اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نیا کارنامہ کرتا ہے، جیسے اس نے اسرائیل میں تباہی مچائی، تل ابیب میں، یروشلم میں، حیفا میں، وہ سب کے سامنے ہے، اور وہاں منظر ایسا ہی ہے کہ یہ اس کا ایکشن ریپلے لگ رہا ہے جو غزہ میں اسرائیل نے کیا تھا۔ لیکن اسرائیل چونکہ حفظ اللہ نے بھی حملے کیے تو اس سے تنگ ہے، تو لبنان میں اس نے اپنی فوجیں داخل کر دی، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ایک ایک شخص کو حزب اللہ کے ہم مار دیں گے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لبنان میں جو فوج داخل کی ہے یہی اس کے گلے پڑ جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ایرانی جنگ گلے پڑی ہوئی ہے۔ تو ایران جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ، پورے عزم و ہمت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ جنگ 10 سال بھی لڑ سکتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے برے حالات میں بھی ایک تو عوام سڑکوں پہ ہے، لیڈران ان کے ساتھ ہیں، ملی ترانے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کسی قسم کے غذائی یا تیل کی سپلائی کوئی کرائسس نہیں ہے۔ پہلے ان کو پابندی تھی کہ کتنا پیٹرول ان کو دیا جائے گا ایک ایک گاڑی کو، اب انہوں نے وہ پابندی بھی اٹھا لی ہے، جتنا پیٹرول چاہیے لیں آپ۔ اسی طرح جو غذائی قلت والا مسئلہ ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی سامان مہیا ہے، بلکہ جن کے مکانات اسرائیلی حملوں میں مطلب تباہ ہو جاتے ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کر کے نئے مکان دے دیے جاتے ہیں، اور اگر نئے مکان اویلیبل نہ ہوں تو ان کو کرائے کے مکان لے کے دیے جاتے ہیں، اور کرایہ حکومت دے رہی ہے۔ تو جس قوم میں یہ ہو عزم، وہ کیسے کوئی اس کو ہرا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں طالبان سلنڈر کے لیے تیار۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چین سے رابطے میں، اور چین نے پہلے بھی کوشش کی تھی، چین ہمارا آزمودہ دوست ہے، اسے کہا تھا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ان کے پاس گئے کہ اگر آپ گارنٹی دیں تو ہم سرنڈر کر جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بار بار طالبان وعدے کر کے مکرے، اور وہ بھارت کی پراکسی لڑ رہے ہیں، تو بھارت کی پراکسی لڑنے کے لیے تو گارنٹی کبھی بھی وہ نہیں دے گا چین۔ لیکن جو وہاں کے 2 لیڈران ہیں افغانستان کے، ایک ہے وہ عبدالرشید دوستم اور دوسرے احمد مسعود، وہ کہہ رہے ہیں عوام تنگ آ گئی اس رجیم سے اور وہ اس کے خلاف ہے، اور وہ باقاعدہ ان کی تبدیلی چاہتی ہے۔ تو اب عوام وہاں بھی خلاف ہو گئی، ٹرمپ صاحب کا میڈیا بھی ان کے خلاف ہو گیا، روز تنقید کر رہا ہے کہ اس جنگ میں کس کے مشورے سے گئے۔ ان کے کمانڈر چیف نے کہا کہ فوج نہیں اتارنی تو فوج نہیں اتار رہے۔ ان کے 2 بڑے جہاز جو بحری بیڑے جو گئے تھے وہ بھی پیش قدمی کی بجائے بیک فٹ کھیل گئے۔ اور ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ابراہم پر اٹیک کیا تھا، اس کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے وہ بیک فٹ کھیلے، اور اب دوسرے والے پہ بھی ہم نے حملہ کیا اور وہاں آگ لگی ہے، لہذا وہ بھی بیک فٹ کھیل گیا۔ تو حالات یہ ہے کہ موجودہ سیناریوں میں امریکہ کو مار پڑ رہی ہے، چتر و چتری ہو رہی ہے ہر طرف سے، کوئی اتحادی ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں تیری لڑائی میں ہم کیوں آئے، جا اسرائیل سے نیتن-یاہو سے بات کر جس نے تجھے اس میں پھنسایا۔ اور نیتن-یاہو کہاں ہے اس کی بھی ابھی کوئی باقاعدہ جو ہے تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا، زندہ ہے، زخمی ہے، کیا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آیا۔ NDTV جو بھارت کا ہے اس کا ایک نمائندہ گیا اور اس نے ایک کیفے میں جا کے ویڈیو بنائی کہ یہ وہ کیفے ہے جہاں سب لوگ آتے ہیں، وہاں نیتن-یاہو بھی آیا تھا، یہ وہ، یعنی وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ نیتن کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ آئے سامنے، اگر زندہ سلامت ہے بالکل آئے سامنے، آنا چاہیے اسے. تاہم یہ ابھی راز ہے جو کسی وقت بھی فاش ہو سکتا ہے. تو موجودہ صورتحال میں جنگ میں تیزی آ رہی ہے، اور عمرانیوں نے وہ جو B-2 بمبار ہے جو $2 ارب کا تھا، اس کو بھی مار دیا ہے، مار گرا ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں یہ آواز آ رہی ہے کہ اس جنگ میں 10 جہاز تصدیق کے ساتھ امریکن کے ایرانیوں نے گرا دیے. امریکہ نہیں مان رہا. بالکل اسی طرح جیسے باقاعدہ میزائل گرائے جا رہے ہیں، اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں آئل ذخیروں کو جلایا جا رہا ہے، اسلحہ ڈپوں کو جلایا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں مرا کوئی نہیں. تو آہستہ آہستہ یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے مرے، اور امریکی بھی مر رہے ہیں. اور ابھی ان کی وہ کہتے ہیں نا جو بڑے آزادی کے اور جمہوریت کے بڑے حامی ہیں اور دوسروں کو درس دیتے ہیں، وہاں بھی میڈیا پر پابندی ہے، اور اسرائیل میں بھی پابندی ہے. اپنی مرضی کے بغیر، ان کی پالیسی کے بغیر کسی کو کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو NDTV چونکہ بھارت کا ہے، لہٰذا اس کا نمائندہ وہاں پہنچا، اس لیے کہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ موجود ہے. اس وجہ سے اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن بجانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.